بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی کیا کیا عبادات وہاں پہ کرے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی وہاں پہ نماز پڑھے گا۔ ایک تو فرض نماز اس کو پڑھنی ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھے، اور بلکہ فرض نماز کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کا ایک مسجدوں کے اندر پردہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اس پردے میں کہ جو ہے پھر وہاں پہ پورا بستر بچھایا ہوتا ہے، وہاں پہ گھر کا پورا سامان، پلیٹیں اور پتہ نہیں پورا وہاں پہ جیسے کہ گھر ہے، ساری چیزیں وہاں پہ آ کے لوگ رکھ دیتے ہیں، اور جب صفیں کھڑی ہوتی ہیں جماعت کے لیے تو وہاں پہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ جگہ اسی طریقے سے خالی رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مختصر سامان جو آپ کو ضرورت کی چیزیں ہیں اور جو خاص چیزیں آپ کو ضرورت ہیں، معمولی سا بستر جو ہے موسم کے حساب سے آپ وہاں پہ لے آئیں، اور ضروری چیزیں جو وہاں پہ آپ کو ضرورت ہیں وہ آپ رکھیں، اور جب نماز کھڑی ہو تو آپ کو صف کا انقطاع نہ ہو تاکہ سارے لوگ مل کے کھڑے ہو جائیں اور آپ بھی پہلے وہاں سے تیار ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہر قسم کی چیز مسجد میں لے آتے ہیں، اور ایک تو ایسے چیزیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں جس سے مسجد کے جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے، بدبو اور اس طرح کی چیزیں، اور بعض لوگ جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلی وقت یہ ہے کہ نماز کے لیے آدمی تیار ہو، فرض نماز جماعت کے ساتھ۔ وہاں مسجد میں اعتکاف کا مقصد بیٹھنے کا یہی ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھ سکے، ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ آدمی نفلی نماز پڑھے، رات کو بھی نفلی رات کو زیادہ عبادتیں آدمی کرے، جتنا ہو سکے رات پوری جاگے عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، اسی طریقے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر آپ کو قرآن زبانی یاد ہے تو آپ اعتکاف رات میں جو نوافل پڑھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ ایک درست عمل ہے کہ رات کو آدمی کیا کرتا رہے، اور اگر آپ کو قرآن زبانی نہیں بھی یاد ہے تو آپ قرآن میں سے دیکھ کر جو ہے رات پوری تراویح پڑھتے رہیں، رات پوری جو ہے وہ نوافل پڑھتے رہیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ایسے جو ہے آپ ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ بھی کریں، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی آپ پڑھیں، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خاص اہتمام کریں، اور بھی باقی جو نیکی کے کام ہیں وہ آدمی کے کرنے چاہیے، وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مسجد میں اگر آدمی کوئی افطاری کا پروگرام ہے تو وہاں افطاری میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، کھانا بانٹتا ہے یا دسترخوان لگاتا ہے، تو وہ مسجد کے اندر ہی ہے، وہ باہر تو نہیں ہے، تو وہاں پہ آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور کوشش کرے آدمی کہ لہو و لعب اور ادھر ادھر کی باتوں میں ملوث نہ ہو، بلکہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ آدمی وہاں پہ کوئی تعاون کرنا ہو تو وہ آدمی کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف بہت بڑی یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جو آخری عشرہ ہے وہاں پہ زیادہ بہتر، علماء کہتے ہیں کیا عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا اعتکاف کرنا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا اس عشرے میں۔ دوسری بات یہ کہ عمرے کے لیے تو پورے رمضان میں یا پورے سال میں کبھی بھی آدمی عمرہ کر سکتا ہے، اور لیکن اعتکاف جو ہے اسی عشرے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ کرنے کی اہمیت ہے، تو اس عشرے میں آدمی کیا کرے، اس 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف عمرہ تو اکثر لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رغبت موجود ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ عمرہ کیا جائے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اعتکاف سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہتر ہے آدمی کہ آخری عشرے میں عمرہ کرنے کے بجائے آدمی کیا کرے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وہ آدمی مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، مسجد حرام میں پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر وہیں پہ اعتکاف بیٹھتا ہے، یہ اور زیادہ اہمیت والی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، یہ بھی درست ہے، کر سکتا ہے آدمی، اس میں کوئی ممانعت والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔